یہ کہانی ایک بیوہ ماں اور اس کی 4 بیٹیوں کی ہے، ایک دردناک کہانی۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اندھیری رات تھی، بارش کی بوندیں چھت پر تیز تیز گر رہی تھی، جیسے آسمان بھی کسی غم میں آنسو بہا رہا ہو۔ لاہور کے ایک پرانے محلے کی گلی میں واقع چھوٹا سا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی گھر میں رہتی تھی سائمہ، ایک بیوہ ماں اور اس کی 4 بیٹیاں، فائزہ، زینب، مائرہ اور ننھی عائشہ۔ سائمہ کا شوہر حارث 5 سال قبل ایک پراسرار حادثے میں جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس کی موت کے پیچھے بہت سے سوالات تھے، جن کے جواب آج تک سائمہ کو نہیں ملے تھے۔ ہر دن سائمہ کے لیے ایک نئی آزمائش تھا، مگر وہ اپنی بیٹیوں کے لیے ہر درد کو مسکرا کر سہتی تھی۔ بیٹیاں بھی اپنی ماں کا سہارا بننے کی کوشش کرتیں۔ فائزہ سب سے بڑی اور ذمہ دار تھی، وہ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ زینب نے کمپیوٹر کورس شروع کیا تھا، مائرہ کو شاعری کا شوق تھا اور عائشہ صرف 7 سال کی معصوم بچی تھی، جس کی مسکراہٹ ہی اس گھر کی روشنی تھی۔ ایک رات جب سائمہ چھت سے کپڑے سمیٹنے گئی، اس نے دور سے ایک سایہ دیکھا۔ وہ شخص گھر کے آس پاس چکر لگا رہا تھا۔ سائمہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کون تھا اور کیوں ان کے گھر پر نظر رکھے ہوئے تھا؟ اس رات اس نے بیٹیوں کو کچھ نہ بتایا، مگر دل میں ایک خوف جاگ اٹھا۔ اگلے دن فائزہ کو اسکول سے واپسی پر ایک لفافہ ملا، جس پر کوئی نام تو نہ تھا۔ اندر ایک کاغذ تھا، جس پر صرف یہ لکھا تھا: جو سچ تمہارے باپ کی موت کا تھا، وہ اب تمہیں جلا کر راکھ کر دے گا، خاموش رہو ورنہ۔ فائزہ نے کاغذ چھپا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب صرف زندگی کی نہیں، سچ کی جنگ بھی شروع ہو چکی تھی۔ فائزہ ساری رات سو نہ سکی۔ وہ لفافہ، وہ دھمکی بھرے الفاظ اور وہ سایہ جو ان کے گھر کے آس پاس منڈلا رہا تھا، سب اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ صبح سائمہ نے اس کے چہرے کی زردی محسوس کی، مگر فائزہ نے معمول کے مطابق مسکرا کر ٹال دیا۔ دن بھر خاموشی چھائی رہی، مگر شام ہوتے ہی کچھ عجیب سا ہوا۔ زینب اپنے کمپیوٹر کورس سے لوٹی تو اس کے بیگ میں ایک USB ملی، جو اس نے کبھی وہاں نہیں رکھی تھی۔ خوف اور تجسس کے ساتھ اس نے کمپیوٹر آن کیا۔ USB میں ایک ویڈیو تھی۔ وہی سایہ ایک اندھیرے کمرے میں نظر آ رہا تھا۔ ویڈیو میں ایک آواز گونجی: سائمہ بیگم کے شوہر کی موت حادثہ نہیں تھی، وہ ایک راز تھا، اور اس راز کے محافظ اب جاگ چکے ہیں۔ تم نے اگر سچ جاننے کی کوشش کی تو تم سب ختم ہو جاؤ گی۔ زینب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فوراً فائزہ کو بلایا۔ دونوں بہنوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ سب ماں کو نہیں بتائیں گی، ابھی نہیں، پہلے وہ خود سچ کا سامنا کریں گی۔ اگلے دن زینب نے ویڈیو کو کلوز اپ کر کے بغور دیکھا۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب اس ویڈیو میں ایک پرانی انگوٹھی چمکی، وہی انگوٹھی جو ان کے والد کے ہاتھ میں تھی۔ مگر ایک لمحہ وہ انگوٹھی ویڈیو میں کس کے ہاتھ میں تھی؟ فائزہ نے اس تصویر کو پرنٹ کر کے ایک پرانی خاندانی دوست بابا سلیم کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ بابا سلیم ان کے والد کے ساتھ کام کرتے تھے اور حارث کی موت کے بعد اچانک غائب ہو گئے تھے۔ جب فائزہ اور زینب بابا سلیم کے پرانے پتے پر پہنچی تو وہ گھر اجڑا ہوا ملا، مگر ایک پڑوسی نے بتایا کہ یہ 1 ہفتہ پہلے کوئی شخص بابا سلیم کو دھمکاتا ہوا دیکھا گیا تھا۔ اسی رات ان کے گھر کی چھت سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ مائرہ نے کھڑکی سے جھانکا تو کسی نے نیچے سے آواز دی: اگر سچ کے قریب گئی تو تمہاری ماں بھی تمہارے باپ کی طرح چلی جائے گی۔ گھر کے ماحول میں اب خاموشی نہیں بلکہ چھپا ہوا خوف تھا۔ سائمہ کو کچھ نہ کچھ گڑبڑ کا اندازہ ہو چکا تھا، مگر بیٹیاں اپنے اندر کی جنگ چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ فائزہ اور زینب نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلے دن اپنے والد کا پرانا دفتر جائیں گی، جہاں وہ بطور فائل آفیسر کام کرتے تھے۔
ممکن ہے وہاں کچھ سراغ مل جائیں۔ جب وہ دفتر پہنچی تو وہاں کا ریکارڈ روم کئی سال سے بند تھا۔ چوکیدار نے سختی سے روکنے کی کوشش کی مگر زینب نے باتوں باتوں میں اس سے چابی لے لی۔ اندر داخل ہو کر گرد میں لپٹی فائلیں، پرانی تصاویر اور کچھ بوسیدہ لفافے ان کے منتر تھے۔ ایک پرانی دراز میں سے انہیں ایک خفیہ فائل ملی جس پر خالد میموری پروجیکٹ ریڈ زون لکھا تھا۔ فائل میں موجود تصاویر میں ان کے والد کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جن میں ایک کا چہرہ فائزہ کو بہت جانا پہچانا لگا۔ تصویر میں ایک نوجوان عورت بھی تھی اور وہ ہو بہو ان کی ماں سائمہ سے ملتی تھی، مگر تاریخ اور تفصیلات کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ کیا یہ سائمہ کا ماضی تھا یا کوئی اور عورت؟ اسی وقت دروازہ زور سے بجا۔ کوئی فائل روم کے باہر تھا۔ لڑکیاں چپ چاپ سانسیں روکے چھپ گئیں۔ دروازہ کھولا گیا اور ایک مردانہ آواز آئی، وہ فائل اگر ان کے ہاتھ لگی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، انہیں روکنا ہوگا ہر حال میں۔ وہ دونوں لرز گئیں مگر فائل چھپاتے ہوئے پیچھے کے دروازے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئیں۔ گھر پہنچ کر وہ سب کچھ مائرہ کو بھی بتا دیتی ہیں۔ اب یہ راز 3 بہنوں کے دل میں تھا، لیکن اس رات عائشہ بخار میں تپنے لگی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ عام بخار نہیں، شاید کوئی زہریلا اثر ہے۔ فائزہ کو شک گزار کہ شاید عائشہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ بہنیں اس سچ کی تلاش سے باز آ جائیں۔ سائمہ بیگم رو رہی تھی مگر ان کے آنسو اب خاموش نہ تھے۔ انہوں نے پہلی بار سوال کیا، کیا تم لوگ میرے خارج کے قاتل کو تلاش کر رہی ہو؟ بیٹیوں نے خاموشی سے ماں کی طرف دیکھا۔ اب وقت آ چکا تھا کہ ماں بھی اس جنگ کا حصہ بنے۔ عائشہ بخار میں تپ رہی تھی اور سائمہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر اس بار آنکھوں میں صرف دکھ نہیں تھا، ایک فیصلہ بھی تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب باقی سب سو گئے، سائمہ نے تینوں بڑی بیٹیوں کو اپنے کمرے میں بلایا، دروازہ بند کیا اور ایک سانس کھینچ کر کہنے لگی، تمہیں لگتا ہے کہ تم سچ تلاش کر رہی ہو، لیکن وہ سچ میں برسوں سے اپنے دل میں چھپائے بیٹھی ہوں۔ بیٹیاں حیران رہ گئیں۔ سائمہ کی نظریں ماضی میں کہیں کھو گئیں۔ اس نے بتایا، میں ایک وقت میں ریڈ زون پروجیکٹ کی رپورٹر تھی، ایک خفیہ ثقافتی ادارے کے ساتھ کام کرتی تھی۔ وہاں میرے راستے خارج سے ملے۔ وہ سرکاری فائلوں میں چھپے کرپشن کے رازوں کو اکٹھا کرتا تھا اور میں انہیں منظر عام پر لاتی تھی۔ ہماری شادی اسی مقصد کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ ہم سچ کے سپاہی تھے مگر ایک دن حارث ایک ایسی فائل لے آیا جس میں ملک کے بڑے طاقتور نام شامل تھے۔ ان لوگوں نے اسے مار دیا اور مجھ سے کہا گیا کہ اگر بچوں کو زندہ دیکھنا ہے تو ہمیشہ کے لیے خاموشی اوڑھ لو۔ فائزہ، زینب اور مائرہ کا دل دہل گیا۔ ان کی ماں ایک بہادر صحافی اور ان کا باپ ایک شہید۔ سائمہ نے میز کی دراز سے ایک پرانا لاکر چابی نکالی اور ایک پیکٹ باہر نکالا۔ اس میں وہی اصلی فائل تھی جس کے لیے ان کے والد کی جان گئی۔ یہ رہا وہ سچ۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر اسے سامنے لایا تو دنیا بدلے گی، لیکن دشمن بھی پوری طاقت سے حملہ کرے گا۔ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ ہمیں پتہ ہے تم لوگ کہاں چھپے ہو، فائل دے دو ورنہ تمہاری بیٹی کا علاج کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ دروازے کے پیچھے وہی سائے تھے جن کی نظریں فائل پر تھیں۔ فائزہ نے سائمہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، امی اب ہم نہیں ڈریں گے، آپ نے برسوں سچ چھپایا، اب ہم اس دنیا کے سامنے لائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دروازے پر زور زور سے دستک ہو رہی تھی۔ باہر سائے، اندر حوصلہ۔ فائزہ نے وہ فائل اٹھائی اور زینب نے کمپیوٹر آن کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ فائل اب صرف بند دروازوں میں نہیں عوام کے سامنے جائے گی۔ زینب نے خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے سچ کو دنیا کے سامنے لانے کا پلان کیا۔ فائل کو اس ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جو صحافت کی آزادی کے لیے جانی جاتی تھی۔ جیسے ہی فائل نشر ہوئی، ملک بھر میں تہلکہ مچ گیا۔ ریڈ زون پروجیکٹ کے پیچھے موجود وزراء، افسروں اور انڈر ورلڈ کے نام ایک ایک کر کے عوام کے سامنے آنے لگے۔ نیوز چینلز پر بریکنگ نیوز کا طوفان آ گیا، مگر سچ کے اس سفر میں قربانی دینی باقی تھی۔
اسی رات گھر کے باہر فائرنگ ہوئی۔ ایک گولی سائمہ کے بازو میں لگی۔ فائزہ، زینب اور مائرہ نے ماں کو فوراً اسپتال پہنچایا۔ دشمن نے آخری وار کر دیا تھا، مگر اس بار وہ بے نقاب ہو چکے تھے۔ پولیس، میڈیا اور انٹیلی جنس ایجنسی متحرک ہو چکی تھی۔ سائمہ کی جان بچ گئی، مگر ہسپتال میں لیٹے لیٹے وہ بولی، جب ماں بیٹیوں سے چھپاتی ہے وہ ان کو بچانے کے لیے کرتی ہے، لیکن جب بیٹیاں ماں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں تو وہ دنیا بدل دیتی ہیں۔ چند دن بعد وزیر داخلہ سمیت کئی بڑے عہدیدار گرفتار ہوئے۔ عوامی دباؤ سے حکومت نے ایوارڈ فار ٹروتھ کا اعلان کیا۔ اس میں سائمہ اور اس کی بیٹیوں کو قوم کی بیٹیاں، حق کی محافظ کا خطاب دیا گیا۔ عائشہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ ہسپتال سے نکلی تو سب بہنیں اس کے گرد تھیں۔ اس نے کہا، امی کیا اب ابو خوش ہوں گے؟ سائمہ کی آنکھوں میں سے آنسو نکل پڑے، مگر وہ مسکرائی۔ ہاں بیٹا، بہت خوش ہوں گے، کیونکہ تم سب نے ان کا خواب پورا کیا ہے۔ یہ تھی بیوہ ماں اور اس کی 4 بیٹیوں کی کہانی اور حوصلہ افزائی کی جدوجہد۔ ایک ایسی کہانی